الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم किससे मांगे कहाँ जाए किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है सबका दाता है तो सबका दाता है तो सबको देता है तो तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है जब तुलेंगे अमल मीज़ान
میں جب چنیں گے عمل میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا تب کھلے گا کہ کھوٹا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز محترم علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں، حق تعالی شاہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 2 مارچ عیسوی 2018 ہم یہاں حسینیہ سوسائٹی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں حالات ہے، انتشار ہے، افراتفری کا ماحول ہے۔ روز ہم خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو اس وقت حالات ہیں، چاہے ملک کے ہو بیرون ممالک کے ہو، ان حالات میں ایمان والوں کو چاہیے 2 چیزوں کی طرف توجہ دے، اور وہ 2 چیزیں، نمبر 1 رجوع الی اللہ، اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرا آپ کا یقین ہے کہ اس پوری کائنات کو پالنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے کرتا ہے، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب العالمین قرآن کریم میں ببانگ دہن فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، عزت دینے والا میں ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے، مسلمان ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو وہ سب ایسی خبروں سے بھر جاتا ہے کہ کاش پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں ہوتی تو آج ہماری ویلیو ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی، مسجد میں تمہاری سیٹ بک کرانے میں تمہیں کون مانے؟ ایک مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں اپنی جگہ بک کرائے کہ نہیں یہ میری جگہ ہے، پابندی سے نماز پڑھنا ہے، یہاں کون روکنے والا؟ ایک مسلمان مسجد میں آنا نہیں چاہتا، اللہ کو منانا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے رجوع ہونا نہیں چاہتا، اور دنیا کی ایرو گیرو ایسی طاقتیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، آج مسلمان بھی ان کے سامنے منگتے بن کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کچھ کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا۔ حالانکہ مسلمانوں، ہمارا پہلے سے یقین تھا، اس وقت بھی ہے اور آئندہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کچھ کرے گا تو ہوگا، اللہ نہ کرے تو کچھ بھی ہو سکتا، بولو کچھ بھی ہو سکتا۔
اللہ خود کہہ رہا ہے اے لوگوں عزت دینے والا میں، ذلتی دینے والا میں، اور پھر آگے اللہ فرمائے دیا ذکر خیر، دیا ذکر خیر، کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری بھلائیوں کے خزانے، ساری راحتوں کے خزانے، ساری عافیتوں کے خزانے، وہ سارے خزانوں کا مالک۔ اور پھر آگے اللہ پھر کہہ رہا ہے انک علی کل شیء قدیر، کہ وہ اللہ جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، مسلمانوں کا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ پہلی چیز جس کی بہت ضرورت ہے اور وہ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ دوسری چیز آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں، جیسے میں ابھی گھر سے نکل رہا تھا تو کسی نے میرے واٹس ایپ پہ تفال ڈالا اپنے نام کے ساتھ کہ بھائی شام میں سیریا میں بڑے حالات ہے، مسلمانوں سے درخواست ہے آج جمعہ کا دن ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کی میں کرسی پر بیٹھ کر پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ایسی تفالیں ڈالتے ہیں اللہ پہلے ان کو 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ آج رسمن چیزیں چل رہی ہے، احساس کسی کو نہیں، احساس کسی کو نہیں۔ ورنہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں قسم کھاؤں حالف نہیں ہو سکتا، ابھی میں اگر اس صاحب کو فون کر کے پوچھوں کہ اتنے دن ہو گئے آپ نے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، تو وہ مجھے یہی کہے گا مول صاحب دعا کرو اللہ کو۔ ایسے حالات میں آج ضرورت ہے امت کو، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ کثرت سے استغفار کیا جائے۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سرکار جن اللہ نے شان دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے صحیفے میں، جس کے عمل نامے میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم، بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام یہ سارے کے سارے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں اور نبوت کے بعد بھی گناہ کا تصور تک نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبل نبوت اور بعد نبوت ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ تو یہ تو انبیاء کی بات ہے، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جو امام الانبیاء ہے، اب امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دن بھر میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور پھر علماء نے آپ علیہ السلام کے استغفار کے کئی وجوہات لکھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اے میری امت، میں گناہوں سے معصوم ہوں، پھر بھی دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو میرے بھائیوں، مجھ سے آپ سے قدم قدم پر گناہ ہوتا ہے، استغفار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور اتنا نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب آپ مکتب میں الف با پڑھنے کو گئے اور قرآن کریم کو پڑھنے گئے تو استاد حیران ہے کہ پہلی مرتبہ مدرسے میں آنے والا یہ بچہ 11 پاروں کا حافظ تھا، اور جب آپ کو پوچھا گیا کہ بیٹا آج تو بسم اللہ ہو رہی، 11 پارے زبان یاد ہیں، تو کہنے لگے الحمدللہ، میری ماں سیدہ فاطمہ قرآن کریم کی حافظہ ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر 11 پارے حفظ کر لیے۔ ذرا سوچیں، اتنا بڑا انسان جو ماں کے پیٹ سے 11 پارے حافظ ہو چکا ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی عجم میں، عرب میں یہ چرچا تھا جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ آپ پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، اور علماء بلکہ عجب عرب کے سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ عجیب و غریب بچہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس نے رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کب شروع کر دیا؟ پیدا ہو، آج پہلی رمضان کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رمضان کا روزہ شروع۔ اللہ مجھے آپ کو بھی روزوں کا ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے، اور ابھی سے دعائیں کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمارے لیے آنے والے رمضان کو برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے، آسانیوں والا بنائے۔ اتنا بڑا انسان جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ولی بنایا، رمضان شروع ہوتے روزہ رکھ رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں اتنے پارے حافظ ہو چکے، میرے بھائیوں، اس کو رونے کی کیا ضرورت، اس کو استغفار کی کیا ضرورت؟ آپ کو حیرانی ہوگی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم کے کنکروں پر اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں، اور پیشانی رگڑ کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دعا سنو، کتنی درد بھری دعا ہے۔ من گویوں کے طاعتم بپذیر، من گویوں کے طاعتم بپذیر، قلم
در غلام کاش. پیران پیش خبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آج حرم میں پہنچے ہیں، حرم کے کنکروں پر پیشانی رگڑ کر اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں. اے رب کریم، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میری نیکیاں قبول کر، بلکہ میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں اے رب العالمین تو میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا انسان اللہ کے سامنے گر گیا. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں جو جتنا نیک ہوتا ہے، جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے اور جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے دنیا والوں پر حالات آ رہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے مقام پر جا کر اللہ کے سامنے گر کر، اور کتنی زبردست بات، من گویم کہ تعظم بفضیل. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میری نیکیاں قبول کر، اللہ کے ماں کے پھر سے ولی مقام ناز حاصل، لیکن اللہ کے سامنے عرض کرتے اے اللہ کلا میں آپ در غلام، اے اللہ بس عبد القادر اتنا چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی ضرورت. اب یہ استغفار کتنا برکت والا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور مقام اتنا اونچا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو جنہوں نے جنازہ اٹھایا انہوں نے دیکھا آپ کے جنازے میں کم و بیش 5 سے 6 لاکھ لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 5 سے 6. اچھا، ماضی قریب کے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس جونپور رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی کے محدث ہے، اور پچھلے دنوں حضرت کا انتقال ہوا. ایک مقام پر جب وہ حضرت کی کتاب دیکھ رہے تھے ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کی کتاب دیکھتے دیکھتے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم سے لکھا اور فرمایا کہ میرے درمیان یعنی شیخ یونس کے درمیان اور ابن حنبل ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، یہ ہم دونوں کا جنازہ طے کرے. کون طے کرے؟ ہم دونوں کا. دنیا نے دیکھا کہ ابھی انتقال کرنے والا امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب جنازہ اٹھا ہے لوگ حیران تھے. آپ کے جنازے میں کم و بیش 10 لاکھ لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ بولو محمد، کتنے لوگ تھے؟ 10 لاکھ لوگ حیران ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں لکھا تھا کہ میرے اور ابن حنبل کے درمیان کیا فرق ہے، وہ جنازہ طے کرے گا. تو آج لوگ حیران تھے کہ یہ 10 لاکھ لوگ کہاں سے امت کرا دے. ہو سکتا ہے کئی فرشتے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جب زمین سے کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے، پرہیزگار بندہ اٹھتا ہے، رونے والا بندہ اٹھتا ہے، تو زمین کے ٹکڑے روتے ہیں، آسمان کے وہ حصے روتے ہیں جہاں سے اس کی روزی اترتی ہے. اور اتنا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا
باز مرنے والے اتنے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش روتا ہے اور روتا ہے اللہ کا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی ہے، نوجوان صحابی لیکن جوانی ایسی بنائی تھی کہ حضرت سعد کی جب وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اتنے فرشتے. اور پھر جب 3 دن گزر گئے تو 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، سعد اتنا نیک تھا کہ سعد کے انتقال پر، سعد کی وفات پر اللہ کا عرش 3 دن تک رویا، 3 دن تک رویا، 3 دن تک رویا. ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام ہیں، بہت پرہیزگار انسان ہے. آج مسجد میں پہنچ گئے ظہر کی نماز پڑھ، مسجد میں پہنچے تو دیکھا ابھی تو کوئی آیا نہیں. شاید ہو سکتا اس زمانے میں فریال نہ ہو، تو 1-2 ذمہ دار موجود تھے. آپ نے چاہا آرام کر لے، اتنے میں ایک روٹی پکانے والا ہے، اس نے دعوت دی حضرت ابھی نماز کو بہت ٹائم ہے، آپ میرے گھر چلیں، روٹی کھلا دیتا ہوں، تھوڑا آرام کر لیں گھر پر، پھر نماز کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے چلو. آپ ان کے گھر پہنچے، وہ نانبا روٹی پکانے والا روٹی پکا رہا ہے اور ہوٹ ہل رہا ہے. ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے پورے دھیان سے کہ یہ روٹی پکا رہا ہے اور اس کے ہوٹ ہل رہے ہیں، معلوم ہوتا کوئی چیز پڑھ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ پڑھتے ہو؟ کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آسان ہے کہ بہت سی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے. ہمارے حضرت نے ابھی ترکیشور میں مثال دی کہ سرکار جس زمین کو اپنے احاطے میں لیتی ہے وہ زمین ہم نے خریدی 1000 روپیہ بعد، جب سرکار اس کو احاطے میں لیتی ہے اور مارکیٹ بڑھتا ہے تو 1000 والی زمین کروڑوں کی بن جاتی ہے. کتنے کی بن جاتی؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیاوی حکومت کسی چیز پر ہاتھ ڈالے اور 1000 کی چیز کروڑوں کی بن جائے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے اور اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا پر اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا. ابن محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھی تصویر پڑھتے ہو. کب سے پڑھتے ہو؟ حضرت اللہ کا شکر ہے زمانہ ہو گیا جب سے اللہ کو اپیل دیا پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے دھیرے سے پوچھا یہ پڑھنے میں کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ عجیب سی بات ہے. اس پڑھنے سے اپنے زمانے کے مجدد تھے، امام تھے، اس پڑھنے میں کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے جب سے پڑھتا ہوں بہت غریب تھا، قرضے تھے، لیکن جب سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہوں اللہ اتنا دے رہا ہے اتنا دے رہا ہے اتنا دے رہا ہے کہ سارے قرضے ادا ہو گئے، سارے قرضہ ادا ہو. اللہ کا شکر ہے، بہت نعمتیں ہیں، بہت نعمت. اب محتاجگی نہیں، محتاجگی نہیں. اچھا اس تصویر میں اتنا فائدہ پہنچا؟ کہا. پھر کہنے لگا حضرت ابھی ایک تمنا باقی ہے، وہ پڑھ سو ایک تمنا باقی ہے. کون سی؟ تو کہ میں اس تصویر کو پڑھتا ہوں اور اللہ سے تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ استغفر اللہ کی برکت سے ایک دن میں نے سنا ہے کہ ابن حنبل اس کے منہ سے نکل رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ ابن حنبل بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں،
میری دیرینہ تمنا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو میرے گھر پہ لاؤں گا، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ استغفراللہ کی برکت سے میری تمنا ضرور پوری ہوگی۔ حضرت آپ بھی دعا کرو اللہ میری تمنا پوری کرے۔ تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا میرے بھائی شاید تیری تمنا پوری کرنے کے لیے آج میرے اللہ نے مجھے گھر سے جلدی مسجد پہنچایا ہے۔ میں ابن محمد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکات علینا تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ اے لوگوں کچھ نہ کچھ معمول بناؤ۔ چلو بھائی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو روزانہ 25 بار پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ 25 کو کم نہ سمجھو، روزانہ پڑھو۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں تھوڑا عمل لیکن روزانہ ہو تو یہ قیامت کے دن ڈھیر سارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو موجودہ حالات میں رجوع الی اللہ اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے عنایت بھائی اور یہاں کے جتنے بھی نوجوان ہیں، اس مسجد کے متولیان، خدمت کرنے والے علماء صالحہ، اللہ سبھی کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں لے کر بدلا عطا فرمائے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔